السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، آج ہم اپنی ریویژن میں نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا انداز تربیت و تبلیغ، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ٹاپک کیا ہے، اس کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں انداز تربیت و تبلیغ، کہ تربیت کرنے کے لیے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، یعنی کہ تبلیغ بیٹا وہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو اسلام کی طرف بلانا، کسی کو اپنے دین کی بہترین باتیں جو ہے اس کے بارے میں بتا کر ان کو اسلام کی اچھائی کی طرف مائل کرنا، یا جو مسلمان ہیں ان کی اس طرح سے تربیت کرنی، اس طرح سے جو ہے وہ اسے تبلیغ کے ذریعے اس طرح سے ان کی بہترین نصیحت جو ہے فرمانی، بہترین طریقے سے جو ہے وہ انہیں بتانا کہ جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن پھر بھی اسلام سے دور ہیں، اسلام کی تعلیمات کی طرف نہیں آتے، جیسے ہم جیسے گناہ گار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اسلام کی نیکیوں کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے، اسلام کے جو بہترین کام ہے وہ کرنے کی طرف ہم بہت زیادہ مائل نہیں ہوتے، تو اس کے ذریعے لوگوں کو تربیت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے ایسا انداز اپنانا، اتنا خوبصورت انداز جو ہے اس طریقے سے لوگوں سے بات کرنی کہ ایک تو ہماری بات ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ نہ تو بیٹا اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرنا، اس طرح ثابت کرنا کہ اتنے ہارش ورڈنگ میں اور برے طریقے سے کسی سے بات کرنا، یا اگر بیٹا ہم کسی، ظاہر سی بات ہے خود دیکھیں، اگر ہم کسی سے بات کرنے کا لیول دیکھیں تو ایک تو عمر کے مطابق کہ جس کی جتنی عمر ہے یا جس کا جتنا فہم ہے، یعنی کہ جو اپنی ذہنی سطح جس کی ہے، چھوٹے بچوں سے اگر ہم بات کر رہے ہوں گے تو اگر ہم اس انداز میں ان کی تربیت کریں گے، اس طرح ان کو جو ہے وہ ورڈنگ بتائیں گے جو بہت مشکل ہو، بیٹا یہ تو ان کے سر سے گزر جائے گی۔ یا کوئی ایسا ان پڑھ شخص ہے جو کہ جس زبان کو نہیں جانتا، اب ہم کسی جو ہے وہ شخص پنجابی اگر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی اردو جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ انگلش میں بات کریں گے یا کسی اور، بیٹا ظاہر سی بات ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکے گا، تو اس کو کسی شخص کو سمجھانا اگر مطلوب ہو، کسی شخص کو وہ بات بتانی مطلوب ہو، تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلے جو ہے بیٹا اسی کے جو ذہنی سطح ہے، اس کے جو ہے وہ لیول کے مطابق اس سے بات کرنی کہ وہ کس سطح کا جو ہے وہ ذہن رکھتا ہے، کس کے مطابق اس کے بات کرنی کہ اس کے ساتھ الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ جس کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے، جس میں وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات کو پک کر لے، نہ کہ ایسے ورڈ جو ہے وہ استعمال کرنے جو کہ اس کے ذہن سے گزر جائیں۔ تو بیٹا یہ ہم جو آج کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تربیت کرنے کا انداز یا کسی کو دین کی بات بتانے کا یا اس کی طرف بلانے کا انداز کیسا ہے؟ بیٹا ظاہر سی بات ہے ایک تو عملی طور پر اور فعلی طور پر اگر ہم کسی کو وہ کام خود کر رہے ہوں گے، جب تک ہم وہ کام عملی طور پر خود نہیں کریں گے ہم کسی کو اس کام کی طرف ابھار نہیں سکتے، ہم کسی کو وہ کام کرنے کے لیے مائل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود وہ کام نہ کرتے ہوں۔ اب بیٹا اگر ہم کسی کو نماز پڑھنے کا کہیں کہ آپ بیٹا نماز پڑھیں، جب تک ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ اگلا بندہ ہماری بات کو نہیں ماننے گا، یعنی کہ جب عملی طور پر ہم کسی اچھائی کا حکم دیں، کسی کو اچھائی کی طرف مائل کریں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم میں خود وہ اچھائیاں ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی کو جھوٹ چھوڑنے کا کہیں تو کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو وہ جھوٹ نہیں بول رہے، یا ہم کسی کو کہیں کہ یہ چغلی آپ جو ہے یہ برا کام نہیں کریں گے، آپ خیانت نہیں کریں گے، یہ فلاں فلاں وہ کام ہے یہ آپ نے نہیں کرنے، جب تک آپ خود اس کام کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کسی کو جو ہے وہ اس کام کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ تو بیٹا تبلیغ جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ پہنچا دینا، یعنی کہ تبلیغ جو ہے اس کا لفظی معنی ہے پہنچا دینا، اور یہ تبلیغ اسلام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، تبلیغ کہتے ہیں کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اس کے لیے لوگوں کو مائل کرنا۔ تو تبلیغ اسلام میں اگر ہم اس کا دیکھیں اس کا مفہوم تو کیا ہے کہ تبلیغ اسلام کہ اللہ کا احکام جو ہے، اللہ کے احکامات ہیں، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو ہم اپنی زبان میں قریباً اسی مقصد کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا لفظ ہے؟ وہ نصیحت کرنا۔ تو نصیحت بیٹا یہ بھی تبلیغ کا ہی مفہوم جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تبلیغ کرنا، کسی کو نصیحت کرنا۔ تو نصیحت کے معنی ہے کسی کی خیر خواہی چاہنا، کسی کی، اگر بیٹا ہم کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، کسی کو کسی بات کے لیے ابھارتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں یا ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو ہمارا مقصد اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور بیٹا نصیحت بھی دو طریقے سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، ایک ہوتا ہے طریقہ کسی کو جو ہے ایسے نصیحت کرنا اس انداز میں، یا اپنے لہجے کو ہم نے دیکھنا کہ ہم اس کو نصیحت کس انداز میں کر رہے ہیں۔
یا تو کسی کو نیچا دکھانے کے انداز میں کہ اس کو اگر اس میں برائی ہے تو اتنے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے درمیان ان کو جو ہے اس کو برائی کو بتا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر بیٹا ہم اس طرح کا معاملہ کریں گے اگلا بندہ جو ہے اس بات کو سمجھنے کے علاوہ وہ اس کو برا محسوس کرے گا کہ یہ تو میری انسلٹ ہو گئی، میرے بارے میں یہ شخص جو ہے وہ یہ میری برائی لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو بیٹا سب سے بہترین طریقہ کسی کو نصیحت کرنے کا وہ کیا ہے کہ ہم بیٹا اس کی برائی کو، اگر ہم اس کے واقعی دوست ہیں، اگر ہم اس کو جو ہے وہ جاننے والے ہیں، تو ہم کیا ہے کہ اس کے سامنے اگر اس میں کوئی برائی ہے تو ہم اکیلے میں جا کے اس کو ملائیں، اور وہ بھی اس طریقے سے بات کر کے کہ اسے برا نہ لگے، پہلے اسے اجازت لے کر کے معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ بات بری نہ لگے تو میں آپ کو یہ کچھ کہوں، تو پھر بیٹا اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتانا اس کی خیر خواہی کے انداز میں کہ اگر اس میں کوئی برائی ہے، کچھ آپ کو برا لگا ہے تو وہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دے، لیکن اس سے پہلے اپنے اندر جھانکنا کہ ہم خود وہ برائی تو ہم میں نہیں ہے، ہم خود وہ برائی تو نہیں کر رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے الدین والنصیحت کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا، یعنی دین جو ہے وہ نام ہی خیر خواہی کا ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس میں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا، اسلامی تعلیمات دینا، اور لوگوں کو ہر بیٹا آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، کوئی سیاسی معاملہ ہو، کوئی جو ہے کسی بھی معاملے کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر تو کسی بھی معاملے کو کس حد تک ہے وہ معاملہ جو ہے وہ انسانی ہے، لوگوں کے آپس کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، بیٹا ہر معاملہ ہمارے دین میں لوگوں کے لیے صرف بھلائی اور خیر خواہی ہی ہے۔ تو یہ خیر خواہی جو ہے اس کا دائرہ کار ہر شخص تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کا فیضان جو ہے وہ پوری انسانیت کو ہی ملنا چاہیے، صرف ایک شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے یا علماء دین ہے یا کوئی ایک شخص اس کی ذمہ داری لگ گئی یا کوئی پہلے نبی آئے تھے ان کی، نہیں بیٹا یہ تمام جو امت مسلمہ ہے تمام لوگ ان پر یہ چیز فرض قرار دے دی گئی، ان پر یہ چیز جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی کہ وہ اس معاملے کو لے کر چلے، اور اس معاملے کو یعنی کہ جو دین کی اچھی باتیں ہیں جو ہمارا دین کہتا ہے اس کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے اور کیسے اپنے دین کی بہترین اور اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ ہمارے دین کی باتوں کو ہمارے دین کو دیکھ کے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں شمولیت جو اختیار کرے، نہ کہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں یا امت مسلمہ کے بارے میں یہ خیالات کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ تربیت کیسے ہے، یہ کیسے جو ہے یہ لوگ ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ ہے معاملہ اس کو حل کرنا۔ تو خیر خواہی کی انتہا یہی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں، آپ کو پتہ ہے نا کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں جو ہے وہ جھیلیں، کتنی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی بیٹا اہل طائف والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خواہی چاہتے تھے، ان کو دین کی جب دعوت دینے گئے تھے، اسلام کی طرف بلانے گئے تھے، تو آپ نے جو ہے انہیں دین کی طرف بلایا، لیکن بدلے میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا، نعوذ باللہ انہیں مارا، پتھروں سے لہو لہان کر دیا۔ لیکن اگر آپ چاہتے تو اس وقت فرشتہ آیا تھا نا آپ سے پوچھنے کہ اگر آپ ایک دعا کریں ایک بار کہہ دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں میں ایسا نہیں چاہتا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو رہنمائی عطا فرمائے، کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دین راہ پر آ جائیں، سیدھی راہ پر آ جائیں، دین کے راہ پر آ جائیں۔ تو خود یہ اذیتیں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی پوری کوشش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سلسلے میں کہ تم لوگ تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، کہ تم لوگ جو ہے وہ تو تباہی و بربادی کے کنارے پر تھے، تم لوگ تو جو وہ گرنے ہی والے تھے آگ میں، لیکن اللہ نے تمہیں اس میں گر کر ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ تو سب سے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے کیا مقام و رتبہ تھا اور کیا آپ مرتبہ رکھتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم و تبلیغ بھی فرمائی اور اس کے مطابق امت کی تربیت اخلاق بھی فرما دی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملات بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات بتائے ہیں انہی کو لوگوں تک پہنچا دیا، نہیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم و تبلیغ تو فرمائی، ان کو دین کی طرف راغب کیا، لوگوں کو دین کی تبلیغ جو ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ جو ہے وہ تمام امت کی تربیت اخلاق بھی فرمائی کہ اخلاقی طور پر صرف دنیا جو ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے انہیں جو ہے وہ نہیں راستہ دکھایا کہ اس دین پر چلیں، اس راستے پر چلیں تو وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، بلکہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی اخلاقی تعلیم بھی فرمائی جس کے ذریعے وہ دنیا میں بھی ایک کامیاب زندگی گزارے
اور ساتھ میں وہ آخرت میں بھی کامیاب زندگی گزارے۔ کوئی بھی بیٹا آپ معاملہ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی چیز کے بارے میں آپ پڑھ لیں، ہر معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے آپ نے اس معاملے کو جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ فرما دیا کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے بھیجا گیا ہے معلم بنا کر کے، مجھے جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، وہیں یہ بھی بات فرمائی بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے مبعوث کیا گیا ہے یا مجھے بھیجا گیا ہے لأتم مکارم الاخلاقی، کہ میں اچھے اخلاق کا نقطہ نظر جو ہے نقطہ کمال تک پہنچا دوں، میں اچھے اخلاق کو بہترین اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں، میں اس کی تعمیل کر دوں، اس کو مکمل کر دوں۔ تو ہم بیٹا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ جو ہے وہ کس خوبصورت انداز میں دیا، کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ اس معاملے میں اس طرف ابھارا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکیمانہ انداز تبلیغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب تبلیغ دیتے تو وہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے بلاتے، کس طرح آپ جو ہے وہ تبلیغ کے لیے لوگوں کو اس طرف مائل کرتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ بیٹھے ہیں، ارد گرد صحابہ کی محفل جمی ہوئی ہے، ارد گرد صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حاضرین محفل جو ہیں وہاں پر موجود لوگ وہ پوری طرح جو ہے وہ دین کی طرف متوجہ ہو کر دین کی باتیں سن رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور محسن انسانیت جو ہے، محسن انسانیت کہتے ہیں جو کہ لوگوں پر احسان کرنے والے، تمام لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان ہی کیا ہے نا، کہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جو ہے وہ بے پناہ جو ہے وہ چیزیں بتا دی، لوگوں کو واضح طور پر اسلامی تعلیمات جو بتا دی، اس وجہ سے انہیں محسن انسانیت کہا جاتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے محسن ہیں، ان کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر گزر رہی ہو جس میں ہر روز 5 مرتبہ جو ہے وہ غسل وہ شخص کرتا ہو، تو کیا اگر ایسا ہو کہ اگر اس کے دروازے سے نہر گزر رہی ہو اور 5 مرتبہ جو ہے وہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کے جسم پر تو کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی خطاؤں کو پوری طرح مٹا دیتا ہے۔ تو بیٹا یہ دیکھیں مثال کا، یہ بات کرنے کا انداز کیسا تھا، تبلیغ کیسا تھا۔ اب لوگ جو ہے وہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی باتوں میں مصروف ہیں یا محفل پر بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہے، وہ اپنے ہی کسی خیالات میں گم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں مخاطب کیا، پہلے لوگوں کو مخاطب کر کے جو ہے جیسے ایک ذہنی کیفیت جو ہے ان کو اس میں ڈالا، ان کو کہا کہ سوچیں اگر ایسا ہو، یعنی کہ یہ بیٹا ہوتا ہے مثالوں کے ذریعے سمجھانا۔ اگر ہم کسی مثال کے ذریعے یا کسی جو ہے وہ کوئی اچھی اسٹوری کا طریقے سے، کسی اچھی کہانی کے ذریعے کسی کو اپنی طرف راغب کریں، اس کو جو ہے بتائیں، پھر بیٹا ظاہر سی بات ہے ان کا سمجھنے کا انداز اور بات کو پک کرنے کا انداز جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، لوگ ایک دم سے جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسا ہو کہ کسی کے دروازے پر 5 وقت نہر بہہ رہی ہو ہر وقت، اور وہ 5 وقت جو ہے وہ اس نہر میں غسل کرے، اس میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی بھی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، بالکل اسی طرح 5 نمازوں کی جو ہے وہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کی خطاؤں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے کہ جب لوگ 5 وقت بیٹا، یہ صاف ستھرا رہنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا، کہ جب 5 وقت ہم بار بار بیٹا وضو کرنا، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، پھر 5 وقت نماز کرنا، تو نماز کے لیے سب سے پہلے شرط کیا بتائی گئی؟ پاکی شرط بتائی گئی نا، کہ ہماری جو جسم ہے، ہمارا جسم نماز کے لیے پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہو، ایون ہم جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ ہماری پاک ہو۔ تو یہ بیٹا یہ ہر چیز کا ہم جب کیا رکھیں گے تو ہم گندے کیسے رہیں گے، ہم کیسے نہ پاک رہیں گے؟ ہم اپنے آپ کو اگر کہیں کوئی میل کچیل ہے، اگر ہم جو ہے گندگی ہے، تو ہم پہلے اپنے آپ کو صاف کریں گے، اپنے آپ کو پاک کریں گے، اور پھر 5 وقت جب وضو کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کھڑا ہونا، تو بیٹا کوئی بھی گندگی کا شائبہ یا کچھ بھی جو ہے وہ ایسا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو کون ہوگا جو اس حکیمانہ انداز و تربیت سے، تبلیغ سے متاثر نہیں ہوگا، کہ جو اس طرح کی تبلیغ اسے سننے کو ملے، اس طرح کسی کو بات کی طرف متوجہ کیا جائے، اس کو اس طرح بتایا جائے، تو کون شخص ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوگا؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک دن جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے جو ہے وہ ٹہنیوں سے خود بخود جھڑ رہے تھے۔ یہ بھی بیٹا مثال جو ہے وہ اس کی مثال دی کہ کہیں جا رہے تھے اور درخت جو ہے وہ لگا تھا، سردی کا موسم تھا، موسم خزاں کا، تو کیا ہوا کہ درخت کے پتے جو تھے وہ درختوں سے جھڑ رہے تھے، جیسے اکثر موسم خزاں میں ہوتا ہے۔ باہر کے موسم میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ نئے پتے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، پھول نئے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ سے ہی جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے، لیکن موسم خزاں میں کیا ہوتا ہے کہ جو درختوں کے پتے ہیں وہ سوکھ سوکھ کر ٹہنیوں سے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس مقام سے، ایسے مقام سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک جو ہے وہ درخت کے پاس کھڑے ہوئے، ان کی شاخیں جو ہیں وہ پکڑیں، ان کی شاخوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا۔ ہلانے سے پتے جو ہے وہ اور تیزی سے گرنے لگے، پہلے سے گر رہے تھے، لیکن جب ان شاخوں کو پکڑ کر ہلایا تو پتے جو ہیں وہ اور تیزی سے جھڑنے لگے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا، مجھ سے مخاطب حضرت ابو ذر غفاری یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مخاطب ہوئے، مجھ سے بات کی اور مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر، میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ سجود کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جس طرح کہ اس درخت کے پتے، کہ بیٹا مثال ہے کہ درخت کو ہلانے سے اتنی تیزی سے پتے جو ہے وہ جھڑے، اتنی تیزی سے پتے جو ہے وہ شاخ سے گرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، تو جیسے اس درخت سے اتنی جلدی میں اتنے تیزی سے پتے گر رہے ہیں، ایسے ہی جو ہے لوگوں کے گناہ ہیں وہ ایسے ہی جڑتے ہیں۔ تو یہ بیٹا کتنا خوبصورت اور کتنا پرتاثیر اور کتنا اچھا جو ہے وہ دل نشین انداز تھا۔ یہ انداز تربیت و تبلیغ جب یہ پتہ ہو کہ کہنے والے نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، جو وہ بات کہتے ہیں اس میں ہمیشہ سچائی کا شائبہ ہوتا ہے، کبھی اس میں کچھ غلط نہیں ہوتا، کبھی اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہوتا، تو کون بد نصیب ایسا ہوگا جو کہ اس تبلیغ کو قبول نہ کرے گا۔ تو بات جو ہے وہ صرف اخلاقی واعظ و نصیحت تک ہی محدود نہیں رہی، صرف اخلاقی واعظ و نصیحت نہیں کیا، صرف اخلاقی طور پر جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف نہیں بلایا، بلکہ ایک ٹھوس اور چلتی پھرتی حقیقت کی طرح آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح کی مثالیں دے کر، اسی طرح جو ہے وہ دین کی باتیں کر کے لوگوں کو اس بارے میں سمجھایا کرتے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے یہاں پر کہ اسلام جو ہے وہی سیدھا سلامتی والا راستہ ہے، اور اس مفہوم کو ذہن نشین کروانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک سیدھی لکیر جو ہے وہ کھینچی، یعنی کہ یہی بتانا کہ اسلام جو ہے وہ یہ بتانا لوگوں کو اس بارے میں سمجھانا کہ سیدھا اسلام پر سیدھا یہ راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، اس میں کوئی جو ہے جو اس پر چلتا جائے گا وہ صحیح اپنے جو ہے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، وہ صحیح منزل تک پہنچے گا۔ تو اسلام کا راستہ صحیح ہے، یہ مفہوم سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی جو کہ ایک خاص منزل کی طرف جو ہے وہ سیدھی جا رہی تھی، اور ایک جو ہے اپنا راستہ بڑی آسانی سے وہ طے کر رہی تھی، اس سے ہٹ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس کے کچھ آڑی ٹیڑھی سی جو ہیں وہ کچھ لکیریں اور کھینچی اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان جو ہے اگر اس سیدھے راستے پر انسان چلتا رہے گا، سیدھے راستے پر چلے گا تو اپنے مقام تک پہنچ جائے گا، لیکن وہ آڑی ٹیڑھی جو لکیریں کھینچی تو فرمایا کہ اگر اس طرف جاؤ گے، ان لکیروں کے جاؤ گے تو کبھی اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، تم اسی راستے پر جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ گے، اسی راستے کی بھول بھلائیوں میں تم گم ہو جاؤ گے، کبھی سیدھے راستے کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو سلامتی کا جو راستہ ہے وہ صرف درمیان والا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم وہی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکثر مثالی خاکوں کے ذریعے، مثالی خاکے جو ہے یہ سمجھا کر زندگی کی بہت بڑی سچائی جو ہے وہ واضح فرما دیا کرتے، زندگی کی بہت سی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کو سمجھا دیا کرتے۔ تو بیٹا یہ ہوتا ہے تربیت کے ذریعے لوگوں کو جو ہے اس کی طرف بلانا، تبلیغ کرنی، لیکن لوگوں کو ایسے اس طرح مشکل انداز میں نہیں، اس طرح نہیں بلانا کہ جو لوگوں کے لیے سمجھنے کے لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو، لوگ جو ہیں اس کو سمجھ نہ سکیں، اس بارے میں جو ہے وہ جان نہ سکیں۔ تو اس طریقے میں ان کی جو ہے وہ تربیت کرنی، اس طرح ان کو اس طریقے سے دین کے راستے کی طرف بلانا، اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں اسلام کا راستہ دکھانا کہ لوگ جو ہے وہ دل جمی سے، دل کے ساتھ اس معاملے کی طرف آئیں اور اپنا جو ہے اسلام کے معاملات کو سمجھیں، اور اس میں جو ہے وہ اپنے
मतलब चीज़ जो है वो इसमें से निकालें और इसमें से अपनी जो है इस रास्ते को अपनाएं भी। सिर्फ जो है वो सुन के एक कान से दूसरे कान से निकालें नहीं, बल्कि उस रास्ते की तरफ चलें, उसको समझें कि आखिर क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, और लोगों को इस तरफ बुलाने का क्या इसमें जो है मतलब बताया गया। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक यही है, इतना ही आपने पढ़ना है। अंदाज़े तरबियत व तबलीग हम पढ़ रहे हैं कि लोगों को जो है उनकी तरबियत करने का अंदाज़ या उनकी तबलीग करने का अंदाज़ या इस्लाम की तरफ बुलाने का अंदाज़ जो है वो कैसा होना चाहिए। जी बेटा, आज का लेसन इतना ही है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। जिस चीज़ की बेटा समझ नहीं आई आप मुझे बता देंगे, हम दोबारा उस चीज़ को जो है वो रिवाइज़ कर लेंगे। आज का बेटा लेसन इतना ही है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके मश्क़ी सवालात करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।